اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ وصال یار آپ کا اپنا چینل، اس پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ اس پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ایک ملاقات کا، اسی کے ایک کڑی لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور میرے ساتھ جو خوبصورت شخصیت بیٹھی ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، اپنے نام میں ممتاز ہیں، بہت مشفق خاتون، دین اسلام سے بہت رغبت رکھنے والی، دینی خدمات سر انجام دینے والی، بہت محبت کرنے والی، ہمارے استادوں میں سے، ہمارے رہنماؤں میں سے ان کا تعلق ہے۔ آئیے آج ان کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ ہیں، کیسے زندگی گزارتی ہیں، یہ زندگی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، انہوں نے اب تک کا سفر اپنی زندگی کا کیسے گزارا، ان کو جانتے ہیں، ان کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں اور ان سے فیض لیتے ہیں۔ تو میری مراد امتیاز جاوید خاکری صاحبہ سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر ہے اللہ۔ آج میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی نشست مجھے کرنے کو مل رہی ہے، تو آج آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز کروں گی اپنے سوال کا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، بچپن آپ کا کیسا گزرا، کچھ بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنہ، میں بات کرنے سے قبل آپ کو وصال یار کے اس پلیٹ فارم کو بڑا اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے ایک فروغ نعت کے لیے اس طرح کے آپ نے اس فکر کو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو عام کرنے کے لیے آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے بہت پسند کیا میں نے اسے، تو اللہ رب العزت آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ نے پوچھا بچپن کے حوالے سے، تو میرا تعلق پنجاب سے ہے، ڈسٹرکٹ جہلم سے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے قصبہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، صحیح، للہ ٹاؤن کے نام سے، تحصیل پنڈ دادن خان کے۔ تو والدین ایک مذہبی گھرانے سے، چونکہ تعلق، والدہ کو شوق بہت تھا قرآن مجید پڑھانے کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ گاؤں کے تقریباً سارے ہی بچوں نے ان سے پڑھا ہے، ایک پورا گاؤں ان کے شاگردوں میں شامل ہے، اور بڑا نام تھا ان کا۔ تو میں نے بھی ایک آنکھ کھولی تو قرآن مجید کی صدائیں ہوتی تھیں، آپ صبح سویرے آ جاتے تھے بچے فجر کے فوراً بعد۔ صحیح۔ تو پھر ایک روٹین میں جو ایکٹیویٹیز میں تھا کہ صبح امی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا، ان بچوں کے سبق سننے ہوتے تھے، کیونکہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسکول جانا ہوتا تھا ہم سب نے، ان بچوں نے بھی اور میں نے بھی، خود بھی۔ تو اسی طرح سے جب اسکول سے آتے تھے تو ظہر کے بعد پھر وہی ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ تو ایک ایسے گھرانے میں آپ سمجھیں کہ جہاں قرآن مجید کے ساتھ بہت شغف، بہت، ایک والدہ کو بہت ہی شوق تھا، جنون کی حد تک، کہ قرآن مجید پڑھا جاتا رہے، پڑھا جاتا رہے۔ تو ایک والد صاحب چونکہ حافظ بھی تھے، ایک حفظ کرنے سے بھی لگاؤ سب کو، تو بھائی نے بھی میرے نے حفظ کیا۔ ایک ہم سب کے خاندانوں میں ہے کہ اپنی نسلوں میں حافظ ضرور ہوں بچے۔ تو ابھی اس وقت بھی 22 تقریباً حفاظ قرآن ہیں ہماری فیملی میں، بچے جو ہیں۔ ہاں جی، تو ہمارے بھی، میرے اپنے دونوں بچوں نے حفظ کیا، بیٹی نے بھی بیٹے نے بھی۔ تو ایک آپ ماحول، ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسے ماحول میں آنکھ کھلی جہاں والدہ تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، نماز کی اتنی سختی ہوتی تھی کہ ہم کہتے تھے وہ بعد میں جب بیمار ہو گئی تو موو نہیں کر سکتی ہوتی تھی، تو ان کی سٹک جاتی تھی وہ چارپائی پہ، تو ہم کہتے تھے چارپائی ان کی سٹک سے دور ذرا بچھائیے، سین میں چونکہ ہوتے تھے کہ یہ تو صبح صبح پڑے گی سر پہ کہ اٹھو فجر کے نماز کے لیے اٹھو۔ لیکن بعد میں شکر ادا کیا کہ ایک ایسا ماحول ملا، اور بچپن سے ایک عادت رہی کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے لائف میں ضرور۔ صحیح۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے، اور دوران طالب علمی آپ کیسی شاگرد ہوا کرتی تھیں؟ ہمارا اسکول جو تھا گاؤں کا بالکل ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ صحیح۔ تو گورنمنٹ اسکول سے میں نے پڑھا، اور کلاس 4 سے پھر میری لائف میں ایک چینج آیا، اور وہ چینج ایسے آیا کہ پہلے میری بڑی جو سسٹر تھی وہ چونکہ ہاسٹل میں تھی، وہاں تعلیم حاصل کر رہی تھی، تو میں جب کلاس 4 میں آئی ہوں تو وہ تعلیم سے فارغ ہو کر آئی۔ اچھا، تو ساتھ ہی انہوں نے اسکول جوائن بھی کیا، تو انہوں نے ایک پوری اپنی قوت لگا دی مجھے پڑھانے میں۔ بہت خوب۔ تو کلاس 4 سے لے کر 10 تک، مطلب میں
ٹاپرز میں تھی, فرسٹ آتی تھی کلاس میں. تو ایک ایسا ماحول آپ سمجھے کہ جہاں ٹاپرز کو آپ بہت اہمیت ملتی ہے. تو اسکول کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی اس وقت وہ نیلی چڑیا, گرل گائیڈ اور اس طرح کی بزم ادب کی ایک بنائی ہوئی تھی انہوں نے, تو اس کی بھی میں پریزیڈنٹ تھی. تو ایک بڑے مطلب ہر جہت سے کام کرنا ہوتا تھا. میلاد النبی کی ہے تو سب سے زیادہ دعا میں نے ہی منگوانی ہوتی تھی ہر میلاد النبی کی اس محفل میں. تو اتنی سمجھ اور شعور نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا اس وقت سے. اگر سمجھ آ جاتی کہ دین کی کیا ہے, ایک دین کے لیے ہی تو مر مٹنا چاہیے. بے شک. تو لیکن ایک تربیت اس انداز سے ہوتی رہی. باجی کے زیر سایہ انہوں نے پڑھایا بھی, تو چونکہ فرسٹ کلاس پوزیشنز رہی ہمیشہ, اور ایک پرائز لینے, اور بس اسی طرح کا ماحول اسکولنگ سے ہی تھا. صحیح. تو کب آپ کو یہ احساس ہوا کہ بس اب مجھے یہ دینی تعلیم ہی حاصل کرنی ہے اور دین کی راہ پر ہی زندگی چلنی چاہیے, میری اسی راہ پر گامزن رہنا ہے؟ کب یہ احساس بیدار ہوا آپ میں؟ اب نا میں دیکھوں تو کالج میں نے گورنمنٹ کالج سرگودا سے کیا گریجویشن, پھر ماسٹرز میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. تو دوران تعلیم ہوتا یہ تھا کہ جب اسلامیات کے پیپرز ہوتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان میں آیات بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ کس نے زیادہ اچھا مدلل لکھا. تو چونکہ میرا ماحول اور بیک گراؤنڈ وہ تھا, بچوں کو پڑھا کے قرآن پاک, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اسلامیات کے پیپرز میں میرے مارکس بہت آتے تھے. اچھا. اور ماسٹرز لیول پہ بھی 90s میں, مطلب اتنا 80s اور 90s میں مارکس آنے. تو ایک خود بخود ہی ایک ماحول اور سبجیکٹ میں وہ ایک کلیئر رہتا تھا کہ اسلامیات کی طرف جانا. لیکن اس کے باوجود نا مجھے یہ نہیں احساس تھا کہ مجھے دین کے لیے یا اس کے لیے, ایک نارمل جیسے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. 95 کی یہ بات ہے, ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ تھی ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, صلی اللہ علیہ وسلم, بس ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کہ حضور کی محبت ہی ایمان ہے, وہی زندگی ہے. بس وہ دن تھا, وہ لمحے تھے جو ایک چوٹ پڑی دل پہ کہ میں نے کیا کیا. نمازیں پڑھی بھی تو کبھی اس احساس کے ساتھ نہیں. تو بس وہاں سے ایک میری لائف میں اسے یو ٹرن کہتی ہوں. اس سے پہلے حالانکہ میرے مشاغل میں وہی تھا جو نارمل ایک ہوتا ہے کہ جی بیوٹی پارلر کا کورس کر رہی تھی. وہ میں سندھ سے جو انڈسٹریل ہے وہاں سے ڈگری بھی لے چکی تھی. پھر ڈرائیونگ سیکھنی ہے, کمپیوٹر کے کورسز کرنے ہیں, مکمل دنیاوی لائف جیسے ایسے ہی ہے. اور ایک دم ایسا ہوا کہ پھر وارڈروب سے کپڑے وہ سارے نکل گئے جو آپ سلیوز والے تھے, نیٹ کے دوپٹے نکل گئے. نہیں, بہت ضائع کر دی زندگی, اب نہیں. تو ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وجہ سے میری لائف میں آیا, اور اس کے بعد میری زندگی اس دین کے لیے وقف رہی آج تک. اللہ کا استقامت عطا فرمائے آپ کو. میں یہی پوچھنا چاہوں گی اب آپ سے کہ منہاج القرآن میں آپ کی کیا کیا خدمات رہیں, اس ادارے سے کیسے وابستگی ہوئی اور کس طرح آپ نے خدمات پیش کی یہاں پر؟ جب ڈاکٹر صاحب کی اس اسپیچ سے میں متاثر ہوئی آمنہ, تو اس کے بعد میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گی, مگر میں خواتین کے جتنے پلیٹ فارمز مجھے مل سکے, جتنی جماعتیں ہیں دینی, ان سب پہ میں جاتی رہی. اچھا. میں جاتی تھی اور ان سے جو بھی ان کی اسپیکرز ہوتی تھی ان سے کراس کوسچننگ کرتی تھی. صحیح. کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہیں, آپ اس سے کیا تبدیلی آئے گی, ہمارا معاشرہ کیسے چینج ہو سکتا ہے. ہر ایک کے پاس جانا اور سمجھنے کی کوشش کرنی. ایک خواہش یہ تھی کہ میں ایسے پلیٹ فارم پر جاؤں جہاں میرا دل اور دماغ دونوں امانگ ہو. بالکل. تو میں اب کوئی غلطی نہ کروں. تو خیر ان سب کی ایک جو چھوٹی سی ایک ریسرچ ہی کہہ لیں آپ, جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے تحقیق کی. اس کے بعد میں نے منہاج القرآن کو جوائن کیا. اور منہاج القرآن کو جوائن کیا تو پھر ایسی ایک طبیعت میں ہے کہ دامے درمے سخنے لگ جاؤ بس, چاہے 24 آور آپ کو دینے پڑے. اور جو پرانے ساتھی ہیں منہاج القرآن کے وہ جانتے ہیں میں گھر وقف ہوتا تھا. میں خود جتنی کوشش ہوتی تھی کہ جو کام بھی ہو ذمہ داریاں ہوں کر سکوں. تو 95 کے اینڈ پہ میں نے جوائن کیا تھا, تو اس کے اینڈ تک کی میں ناظمہ تھی کراچی کی. پھر اس کے بعد سندھ کی ایز اے پریزیڈنٹ رہی. تقریباً 10-12 سال میں نے یہ خدمات سر انجام دی. جی بے شک.
ٹھیک. اچھا ماشاءاللہ آپ کا اسٹیجوں پر محافل میں اور سیمینارز میں آپ کا آنا جانا بہت ہوتا ہے, اس حوالے سے آپ بہت ایکٹیو رہتی ہیں. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ آج کے دور میں جب ہم کسی ثنا خواں کو یا کسی نیو اسلامک اسکالر کو اسٹیج پر دیکھتے ہیں اور ان کا انداز تکلم کہہ لیجئے یا نعت خوانی پیش کرنے کا انداز کہہ لیجئے یا پردے کے حوالے سے لباس کہہ لیجئے, ان کی تیاری کہہ لیجئے محفل میں جس طرح آج کل کی تیاریاں کر کے آتی ہیں بچیاں یا نہیں آنے والی لڑکیاں, ان کو دیکھ کر کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ ہمیں محفل مبارکہ کا تقدس بھی قائم رکھنا ہے اور اپنی بات بھی لوگوں تک پہنچا دینی ہے؟ ان کے لیے ہمیں کیا نکات ملحوظ خاطر رکھنے ہوں گے؟ دیکھیے ہم نا جب بھی ہم سٹیج پر جاتے ہیں یا دنیا کے سامنے ہم کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, چونکہ میں نے تربیتی کورسز بھی کافی کروائے ہیں صحیح سوالے سے, تو ایک گائیڈ ہم یوں کرتے ہیں بچوں کو کہ آپ دیکھیں اب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس ذکر سے وابستہ ہو کر آپ کا نام آ رہا ہے. بالکل, آپ عام افراد نہیں رہے. صحیح, عام افراد غلطی کریں تو ان کی غلطیاں ان کے اپنے تک ہیں. ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہم سے کتنے لوگ رہنمائی لینے والے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہی بات صحیح ہے. ایک تو وہ بات کو قبول نہیں کرے گا, ایک ذہن تو وہ ہوگا جو دیکھے گا کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. آپ دنیا کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سادگی اچھی چیز ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اسلام یہ کہتا ہے, اور آپ کی اپنی ذات آپ اس پہ پوری نہیں اترے. بالکل, تو پہلا فرض جو بنتا ہے کہ ہم اپنے اس 5 فٹ کے جسم پہ تو لاگو کریں بالکل اس کے بنیادی احکامات کو. باقی نعت خوانی کا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ خواتین اور بچیاں زیادہ سے زیادہ آنے لگ گئیں اس شعبے میں اور کرنے لگی. میں اس نظر سے ان کو پازیٹیو کہتی ہوں. آپ دیکھیں تو حجاب کے کتنے سٹائل آئے, اٹس اوکے. اب بچیوں نے کور کرنا تو شروع کیا نا سر کو, بچیوں نے اسی نسبت سے ہی صحیح چلے کسی نہ کسی طرح سے عبائد شروع تو کی ہے نا, ایک رجحان بڑھا اس سے. اور جیسے نعت خوانی وہ پڑھنے تو لگ گئی نا, ایک ترنم اللہ نے اگر انہیں دیا ہے تو یہ تو چیز پازیٹیو ہے. اب دیکھیں ایک فرد آتا ہے نا تو وہ ابھی ابتدا میں ہے, اس کو ابھی ضرورت ہے تربیت کی, اس کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے جو اس کو مزید رہنمائی دے. تو ایک قلب روشن ہوتا ہے نا جب اندر سے آواز اٹھتی ہے نا, تو اصل چیز کیا ہے, اس روح اس جوہر کو میں پالوں. تو شاید اس طریقے سے ہی آتے آتے وہ ہم کہتے ہیں نقل کرتے کرتے شاید اصل کا بھی کچھ رنگ آ جائے. کیا بات ہے, بہت. تو میں اس لحاظ سے تو اپریشیٹ کروں گی کہ آئیں آگے نعت خوانی کریں, لیکن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس کا تقدس بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ عام پبلک سے تو آپ کو اللہ نے ایک عزت دی نا کہ آپ نمایاں ہوئے, آپ نے نعت خوانی کو اپنایا, آپ نے ذکر کو اپنایا بطور عالمہ. اب اس کی ذمہ داریاں بھی سمجھ لیں, اب اس منصب کی بھی کچھ تقاضے ہیں, تو ان تقاضوں کو پکڑیں, اللہ اور برکت عطا کرے گا اور زیادہ آپ کو شہرت عزت ملے گی. اس بھول میں نہ رہیں کہ آپ ان چیزوں کو اپنا کے آپ کو شہرت ملے گی, نہیں. صحیح, اصل تو روح ہے نا اس کی, جوہر ہے اس کا, تو وہ آپ سے چلا گیا تو وہ آپ کے پاس کیا رہ جائے گا. کھوکھلے الفاظ تو نہیں چاہیے. بندہ چند جملے بھی ادا کرے تو اس میں اتنی تاثیر ہونی چاہیے. بالکل, وہ تب آئے گی جب آپ پریکٹیکلی عمل میں بھی اسے لے کر آئیں گے. بالکل صحیح. اچھا ماشاءاللہ آپ کے جب زیر سرپرستی بیٹھتے ہیں تو یقینی طور پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, چاہے وہ ہماری ویسے پرائیویٹ نشستیں ہوں یا آپ کے ساتھ ہمیں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, ہم بہت کچھ آپ سے سیکھتے ہیں. تو میں اب یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کچھ تحریر بھی کیا ہے؟ اب نا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کے بھی کچھ نظریات ہیں وہ ضرور ان کا اظہار چاہتا ہے. بالکل, نظریاتی طور پر کوئی بھی فکر آپ رکھتے ہیں تو آپ اس فکر میں اسٹرانگ ہیں تو آپ اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے ضرور کریں گے, یا شاعری میں یا تحریر میں یا. تو مجھے بھی ایک جب سے مجھے سمجھ آتی تھی نا تو میری ایک ظاہراً تو یہ تھا کہ ہم میلاد کی محفلوں کے ذریعے درس کے ذریعے لوگوں کو بلاتے تھے. میں اسے بہت قیمتی متاع کہتی ہوں یہ فکر کہ حضور سے محبت ہی سب کچھ. بے شک, یہ ایسی دولت ہے, ایسا خزانہ ہے کہ بانٹتے چلے جاؤ, کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور ہے بھی وہ اثاثہ کہ جو آپ کے دنیا میں بھی کام آتا ہے, آخرت میں بھی کام. تو ایک سوچ یہ تھی کہ دروازے بجا بجا کے ہر لڑکی کو بلاؤں, اسے کہوں آؤ اس راستے پر آؤ, ساتھ اپنے کام کرو, دیکھو کاموں میں کتنی برکت آتی. تو ساتھ ہی تحریر کا بھی ایک ذوق رہا کہ بھئی لکھوں تاکہ لوگوں کے کام آئے.
تو بہت ساری چیزیں ایسی لکھ لکھ کے رکھتے جانا. اچھا. سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو کدھر کروں. ایون اپنے پہلے عمرے کی روداد پوری ڈائری پہ میں نے لکھی. ایک ایک سٹیپ کہ میں کیسے گئی, کیا ہوا, کیسے ہوا. اور مرکز اس کا یہی ہوتا تھا, حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد 2004 میں نے اخبارات میں کالمز لکھنے شروع کیے, اور وہ بھی تھا انٹرنیشنلی اسلامک دنیا سے ایک انٹرسٹ کہ ہم ایک خواب جو دیکھتے ہیں کہ بھئی غلبہ دین حق کا, عالم اسلام کے اتحاد کا, تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایک بڑا میرا فیوریٹ سبجیکٹ رہا. تو 2004 میں نے جنگ میں باقاعدہ لکھتی رہی خبریں اور نوائب وقت, ان میں کالم چھپتے رہے. اور جس دن چھوڑا اخبارات میں لکھنا اس دن تو ہیٹ ٹرک تھی. اس دن 3 کالم چھپے تھے میرے 3 مختلف اخبارات میں. صحیح. اس کے بعد بک کا آپ نے پوچھا ہے, تو پھر ایک میری لائف میں ایک اور موڑ آیا اہم, جب میں اپنے مرشد سے بیعت ہوئی. ماشاءاللہ. تو یہ 2007 کی بات ہے. صحیح. 2007 میں ان سے بیعت ہوئی ہوں. 7 مہینے کے اندر تصوف کی وہ بک پبلش ہو کے پہلی سامنے آئی, مہر منور شاہ قلندر کے نام سے. اور وہ بک میں نے ایسے لکھی تھی جیسے میں سنا کرتی تھی کبھی کہ جب بھی میں نے اس بک کی تحریر کا کام کرنا ہے تو باوضو ہو کر کرنا ہے, درود پاک پڑھ کے کرنا ہے, تو کچھ اللہ مجھ سے کام لے لے. تو وہ بہت جلدی, مطلب لوگ حیران رہ گئے کہ پیر صاحب خود فرماتے تھے کہ 20 سال سے لوگ میرے ساتھ ہیں, وہ کام نہیں کر پائے جو امتیاز نے 1 ہی سال کے اندر کر لیا. بہت خوب. تو اس کے بعد پھر 3 کتابیں اور آئیں. 4 کتابیں تو پبلشڈ ہیں. اس کے بعد 2 کتابیں اور ہیں جو ابھی زیر طبع ہیں, جن کا کام کچھ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ. بالکل. چل رہا. تو اب میں اپنا سوال کا رخ اسی جانب موڑوں گی کہ جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ مرشد کریم سے ملاقات ہوئی آپ کی, تو کس طرح یہ رابطہ قائم ہوا, کیسے آپ کا دل کیا کہ مجھے اس مرد قلندر سے جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے, ان سے فیض یاب ہونا چاہیے, کیسے دل مائل ہوا؟ ہم نا ایک ذوق شوق جب محبت کا ہو تو بندہ ڈھونڈتا ہے کہ ایسی صحبتیں ملے. بالکل بالکل. تو ایک برس تک یہ رہا ایک زندگی میں کہ جیسے بازار کے لیے آپ جاتے ہی ہیں, ایسے ہی کیوں نہ ہم اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلے. تو وہ تلاش رہی. کسی کا بھی پتہ چلتا تھا کسی نیک فرد کا کہ وہ آیا ہوا ہے شہر میں یا کہیں بھی, تو ضرور جاتی تھی, بیٹھتی تھی, ان سے بات کرتی تھی کہ کیسے آگے بڑھا جائے, روحانیت کا سفر کیسے طے ہو. تو بس اس دوران پھر کافی لوگوں سے ملاقات بھی رہی, کافی لوگوں کے حوالے سے سوچا بھی صحیح بھی اب انہی کے ساتھ زندگی گزاری جائے. لیکن بہرحال ایک لکھی ہوتی ہے آپ کی روحانی غذا بھی جہاں مقرر شدہ ہوتی ہے. تو یہ جیسے میں ابھی ذکر بھی کر رہی تھی کہ 2006 میں میری ملاقات ہوئی اپنے مرشد کریم سے. اور ان کے ساتھ, ان کے پاس میں گئی تو تھی ایز اے منار القرآن کی صدر سندھ کی خواتین کی. تو ان کے پاس بیٹھے, باتیں ہوتی رہیں. تو روحانیت کے حوالے سے کافی کوسچنز تھے میرے ذہن میں بھی. حضور غوث اعظم کے اقوال میں اکٹھے کیے ہوئے, خواجہ اجمیر کے, یہ میری ایک عادت میں, طبیعت میں تھا کہ ایک قول میں اب کتنا سمندر انہوں نے سمایا ہوتا ہے. تو وہ میں لکھتی رہتی تھی. تو مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو وہ پہلی دفعہ مجھے کوئی ایسی ہستی ملی جنہوں نے ان سوالات کے جوابات کھول کھول کر مجھے دیے. تو ایک ہم چونکہ ایک علمی ذوق رکھتے ہیں, تو ایک وہ تھا احساس کہ بھئی یہ باتیں کتابوں سے تو نہیں ملتی. صحیح. تو بس پھر 2006 میں تو بس جانا اور نشست و برخاست والا عمل اور کچھ سمجھنے کا. 2007 میں بیعت ہوئی جنوری میں, جس کا میں بتا رہی ہوں. پھر 1 سال 7 مہینوں کے اندر پھر میں نے وہ بک بھی لکھی. صحیح. جی, جیسا کہ آپ ذکر کر رہی ہیں اپنی جد و جہد کا کہ آپ نے کس کس طرح کہاں کہاں جو ہے وہ دین اسلام کے فروغ کی خاطر گئی ہیں, بچیوں کو لے کر گئی ہیں, آپ نے کس طرح اپنی خدمات پیش کی. تو میں اس حوالے سے یہی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان سے باہر کے بھی آپ کے سفر ہوئے ہیں اس حوالے سے, تو ہمیں ذرا بتائیے کہاں کہاں تشریف لے کے گئی ہیں آپ؟ پہلا تو ایک ہمارا سفر ہوا ایران کا. اچھا. جو اس پلیٹ فارم سے ہوا. صحیح. وہاں انٹرنیشنل ویمن کانفرنس تھی. اوکے. تو اس میں شرکت کی. اس میں میں نے اپنا وہ بھیجا تھا مقالہ بھی. ٹھیک. وہ بھی وہ جیسے ابھی بتا رہی تھی عالم اسلام کی اس چیلنجز پہ تھا. صحیح. کہ جو اس وقت درپیش ہے.
تو پھر مجھے انہوں نے انوائٹ کیا اور وہاں جا کے 5 دن ہم نے شرکت کی. وہ ایک بڑا ہی ایک بہت ہی ایک اور انداز تھا دیکھنے کا دنیا کو, کیونکہ وہاں 80 کنٹریز سے آئی ہوئی تھی خواتین, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے مسائل الگ, ہر ایک کی سوچ الگ, فکر الگ, زبانیں الگ تھیں. تو ایک بڑا وہ ایک مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں ان لوگوں کو سنوں, ان کو سمجھنے کی کوشش کروں. پھر اس کے بعد انڈیا جانے کا ہوا, وہاں کانفرنس رکھی گئی تھی. پھر اس کے بعد ناروے, ہالینڈ, دبئی بھی 2-3 مرتبہ گئی ہوں. دبئی میں خیر انہوں نے گھروں پہ کچھ جگہ درس کا اہتمام کیا تھا. جی. تو اس طرح ایک جہاں بھی جاؤں ایک شوق اور رہتا ہے, چاہت رہتی ہے کہ لوگ آئیں, میرے سے جو ہو سکتا ہے میں بانٹنے کی کوشش کروں, اس علم کو, اس سمجھ کو. ٹھیک. اچھا, ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ میں نے وہ پورا سفر جب میرا پہلی دفعہ حرمین شریفین کی طرف ہوا تو وہ پورا تحریر کیا ہے. آپ ویسے بھی بڑی بھیگی ہوئی خاتون ہیں, تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جب وہ پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی, وہ جو پہلا سفر تھا آپ کا, اور پہلی بار جب آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا, تو وہ لمحات آپ پر کیسے گزرے, ان کو اگر لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گی؟ ہم نے بہت مشکل ہے. میرا یہ 98 کی بات ہے. جی. میری بیٹی اس وقت 6 مہینے کی تھی. اچھا. اور ہم کب سے کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا عمرے کا ہو جائے, یہ ہو نہیں پا رہا تھا. تو 98 میں جب ہوا عمرے کا, اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کو آپ کے بچے کی انٹری ہوتی ہے, اور میرے بیٹی کی ابھی انٹری ہوئی نہیں تھی. اچھا. اور ویزے لگ گئے چکے, تو مجھے اس کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو لیکن عمرے کی جو پہلی وہ تھی میری, تو میرے لیے پہلا سٹیپ یہ تھا کہ اب فیملی ساری جا رہی ہے, بچی کو کہاں چھوڑا جائے. ہاں بالکل. اور وہ بھی اتنی چھوٹی جو 6 مہینے کی بچی. تو بہرحال ہم گاؤں گئے, اور میری بڑی سسٹر نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں, تم اسے چھوڑ جاؤ میرے پاس. تو میں نہیں لے کے جانا چاہتی بھی نہیں تھی کہ میں پھر اس کو سنبھالتی رہوں, اس کے پیمپر بدلتی رہوں, یا میں ادھر دھیان دوں عبادت میں. تو وہاں اس مرحلے سے ہم نکلے, اس کو وہاں چھوڑا, پھر ہم گئے. تو ہر قدم پہ ہم نا احساس ہوتا تھا کہ حضور کی رحمت کس قدر ہمارے ساتھ ہے, کس قدر. کیونکہ اس وقت یہ میرا بیٹا 3 سال کا تھا. اچھا. تو اس نے احرام باندھا ہوا, ماشاءاللہ, اور اتنی لمبی لائنیں, اور ہم ہر قدم پہ ایک شکرانہ تھا بس کہ شکر ہے بلاوا ہے. تو ہم لائن میں کھڑے ہیں, تو وہ ساری لائن کو چھوڑ کے وہ جو ان کے چیکنگ والے ہوتے پیچھے آئے اور ہماری فیملی کو آگے لے گئے. اب ہمارا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے, اب سامان ہے تو اس کو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں نکال کے فری کر دیا کہ آپ لوگ جائیں. پھر ہم 2 دن سے چونکہ تھکے ہوئے تھے, رات بھر کے جاگے ہوئے ایک سفر, تو جب مسجد الحرام ہم پہنچے تو رات کا ٹائم تھا. اچھا. تو آپ رات میں اس مسجد کا بھی دیکھیں تو ایک ایسا لگتا ہے انوار و تجلیات کی بارش ہے, الگ ہی نور برس رہا ہوتا ہے. تو میں اس ٹیکسی میں ہم تھے تو یوں نیند سے نا گر رہے تھے. تو مجھے جگایا جائے سامنے کہ دیکھو مسجد نظر آ رہی ہے, تو بس یوں کر کے دیکھا, اللہ اکبر, اور ایسا لگا کہ ایک نور ہے جو میرے اندر اتر گیا ہے. مجھے نیند سب چیزیں بھول گئی اور آنکھیں ایسے پھٹی کی پھٹی. یہ تو ابھی مسجد کا جلوہ پڑا ہے, ابھی تو ہم خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے, ابھی تو جانا تھا. پھر وہ جیسے بتایا جاتا ہے, ایک رہنمائی کرنے والے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ سر جھکا کے چلے, اور جب سین آ جائے تو آپ کو احساس ہوگا. پھر نگاہیں اٹھائے تو کچھ کہنے کی وہ یارہ ہی نہیں تھا, بس نگاہ پڑی تو کہاں میں بے مایا, کہاں میں خاک کا ذرا, کہاں وہ پاک جگہ, سبحان اللہ, وہ حرم پاک. تو دعائیں تو کیا, بس سب مل گیا کہ انہوں نے بلا لیا. بے شک بے شک. اسی طرح میں جاننا چاہوں گی, کیونکہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, جب پہلی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں, جب وہ سبز گنبد کا نظارہ کیا, وہ سنہری جالیاں دیکھی, ریاض الجنہ میں جب پہلی مرتبہ گئیں, تو کیا کیفیات تھی؟ ابھی ہم جاتے ہیں, جب یہ رہا کہ تقریباً ہر سال ہم جاتے رہے, 19 سال ہم ہر سال جاتے رہے الحمدللہ. پہلی دفعہ اس وقت 98 میں گئے. ٹھیک. تو اس وقت
وقت قدمین شریفین کا بھی حصہ کھلا ہوتا تھا. جی بالکل بالکل. تو لوگ دوڑتے تھے ریاض الجنہ کی طرف, میری دوڑ ہوتی تھی کہ قدموں میں تھوڑی سی جگہ. سبحان اللہ. تو قدمین میں جا کے کھڑے رہنا, بس سرکار سے وہ ان کہی باتیں کہہ دینا, بلکہ میں نے کیا کہنی ہوتی تھی, بس آنسو ہی کہہ رہے ہوتے تھے. بالکل. تو وہ کیف, وہ لذت, ایک بڑے سرکار کی بس کرم نوازیاں, کوئی حد ہی نہیں, کوئی حد ہی نہیں. بے شک بے شک. آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. تو بہرحال وہاں جا کے جو نعتوں کے اشعار ہوتے تھے, بس ہر بار جب میں عمرے پر گئی ہوں تو کوئی نہ کوئی ایک نعت کا شعر جو تھا وہ زباں پر رہتا ہوگا. بالکل جیسے وہ تھا کہ بنا کے سر کو قدم چلو. ہاں بالکل بالکل. ایک دفعہ وہ شعر بس ہر وقت زباں پہ رہتا تھا. ہر سال جب میں جاتی تھی تو کوئی ایک اور شعر, کوئی نیا شعر, کوئی نیا شعر ایسی زبان پر نیا رہنا. تصور. ہاں جی. اور پھر میں نے وہاں دعا لکھی تھی ایک. اچھا. جب میں نے حاضر ہوئی تھی پہلی بار ایک آزاد نظم کی شکل میں. اچھا اچھا, بہت خوب. تو وہ بھی جب بعد میں آ کے پڑھتی تھی تو خود بھی روتی تھی, رلاتی بھی تھی. اس میں یہی تھا کہ قدم اٹھاتی تھی تو آواز آتی تھی کہ رک جا, خود کو تو دیکھ, تو اس قابل ہے. اور بہرحال وہاں دعاؤں میں بھی اور ہر جگہ ایک جنون جو رہا ہے, کب ہم اسلامی نظام کو دیکھیں, کب ہم قرآن کے اس نظام کو پریکٹیکل لائف میں دیکھیں, کب ہم انٹرنیشنلی مسلمانوں کا ایک ہونا دیکھیں. بالکل بالکل. اور وہ نقشے بنا بنا کے کہ مسلم کنٹریز یہ ہے, یہ ایک ہو جائیں. اللہ مجھ سے کوئی کام لے کہ میں اتحاد امت مسلمہ کے لیے کچھ کر سکوں. تو وہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب وہاں خواتین حاضر ہوتی تھی تو ایک ایک کے پاس جانا, جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں, ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کرنی کہ ہم ایک ہیں. بالکل. تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہنا تو بیٹھے ہی رہنا. اور یہ برس تک یہی رہا کہ شروع کے 3 دن تو میں وہاں جا کے اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی. رات میں تو وہ لوگ بند کر دیتے تھے. جی جی. تو پھر صبح سویرے جانا اور رات تک وہیں رہنا یہ معمول رہا. پھر رمضان میں بھی چونکہ جانے کے اتفاق رہے ماشاءاللہ, تو رمضان میں تو خیر ہم اعتکاف بھی کیا وہیں پہ مسجد نبوی شریف میں. صحیح. تو بس ہمیں وہ لگتا تھا جیسے اپنے گھر آ گئے ہیں. بالکل. ایک سکون دنیا میں کہیں نہیں ملتا جو وہاں ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب آتے ہیں آپ کے زندگی کے ایک اور پہلو کی طرف, کیونکہ آپ ورکنگ ویمن ہیں. آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب سے درس و تدریس کے مراحل سر انجام دیے ہیں, لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے آپ کے اپنے پرسنل معاملات بھی ہیں, آپ کی شادی ہوئی, آپ کا ایک گھر خاندان, سسرال کے معاملات, پھر بچوں کی پیدائش, چھوٹے بچوں کو کس طرح آپ نے سنبھالا. تو یہ اپنی فیلڈ اور اپنے خاندانی تمام معاملات کو آپ نے بیلنس کیسے کیا, اس کو کیسے مینج کیا آپ نے؟ کچھ مشکل نہیں کسی کے لیے بھی. آج کل تو ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں نا کہ کیسے مینج کریں, چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے, سسرال کے معاملات نبھانے ہیں, تو کس طرح چلیں گے یہ معاملات؟ تو بڑا آسان کر دیا آپ نے. پر چلتے ہیں نا تو آپ کو نا دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. اب میری پہلی لائف اور تھی, جب میں اس سے وابستہ ہوئی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کی نگاہ میں یا فیملی آپ کو بہت قریب سے دیکھتی ہے جی, تو آپ کا بیہیویئر ان کے سامنے ہوتا ہے, وہ آپ کو ایک عزت دینے پر جیسے مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی جب وابستگی دین سے ہے, اس ذکر سے آپ خالص ہیں, تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود آپ کے لیے محبت عزت بنتی چلی جاتی ہے. تو سب نے بہت ساتھ دیا. میری ساس نے, اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے, وہ کہا کرتی تھی کہ یہ کچن کا کام تو اس وقت وہ کہتی تھی کہ 200 روپے دوں نا تو ایک خاتون آ کے کر دے, تو امتیاز جو کام کرتی ہے وہ ہر کوئی نہیں کیا کرتا. تو ایک ان کی طرف سے بڑی یہ ایک سپورٹ تھی. پھر میرا اپنا بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں گھر کے کام جو ہے صبح سویرے کر لیا کروں. میں نے اس کو پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ آپ فجر میں اگر اٹھنے کے عادی ہیں نا, 2 گھنٹے آپ کو کچن کو دینے ہیں. 2 گھنٹے میں آپ کی ساری چیزیں ریڈی ہو جاتی ہیں, آپ برتن دھو لیتے ہیں, آپ اپنا کھانا بنا لیتے ہیں. وہ 2 گھنٹے میں مجھے عادت تھی کہ فجر میں دے دو, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو باقی 22 گھنٹے تو میرے پاس ہیں. واہ. تو بہت آرام سے مینیج ہو جاتا تھا.
پھر ایک یہ ہے کہ ویکینڈز پہ آپ ایسی چیزیں آپ کر کے رکھ دیں, لہسن ادرک. ایک ہم پڑھے لکھے جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بڑے ریشنل ہوتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. بالکل بالکل, تو ہو جاتا ہے جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں. ہم بچوں کا رہتا تھا تو ان کا یہی ہے کہ فیڈر وغیرہ تیار کر کے جانا, ہر چیز ان کی ریڈی ہو, تو پیچھے کوئی بھی ہوتا تھا گھر میں. جیسے دیور بھی ہے, اس نے بھی بہت ساتھ دیا, وہ اس وقت ایجوکیشن کے مراحل میں تھا, تو بچوں کو دیکھ لیتے تھے جو ضروری ہوتے تھے ان کے امور اس انداز سے. اور میری خود بھی کوشش ہوتی تھی کہ میں جب گھر میں آ جاؤں تو وہاں سیڑھیوں سے انٹر ہوتے ہی بھئی میں پورے کمر کس کے کسی کو شکایت نہ ہو. اگر میں اچھی ماں نہ بن سکوں تو میں نے کیا تبلیغ کی, اگر میں اچھی بیوی نہ بنوں تو میں نے کیا کیا. میرے لیے وہ بطور ماں جو ذمہ داری ہے, بطور بیوی جو ذمہ داری, وہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے نماز پڑھنی ہے. نماز بھی تو میں اللہ کی اطاعت میں پڑھتی ہوں, اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. تو یہ بھی اسی کا حکم ہے, یہ بھی میرے لیے ویسا ہی فریضہ ہے, تو اس میں بھی کوتاہی نہ ہونے پائے. کیا بات ہے, بہت خوب. تو ایک سوچ آپ کو یہی رہے نا, ایسے پازیٹیو آپ رہیں, تو آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. پھر خود کو مٹانا کیا مشکل ہے, پھر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا, خود سپردگی بڑھتی چلی گئی. وہ ہے اس نے مجھے سنبھالا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ. مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پڑھا. صحیح بات ہے. تو آسانی سے ہو جاتے ہیں مینیج, اتنا مشکل نہیں ہے. آپ اپنے رات کے فری ٹائمنگز جو آپ کے ریسٹ کے ہیں, جی, آپ انہیں یوز کریں اچھے طریقے سے. صحیح. وقت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر آپ اس کو مینیج کرنا چاہیں تو ایک طاقت ہے آپ کے پاس. بالکل بالکل, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کی قدر کریں تو واقعی بہت کام بہت کیا جا سکتا ہے. اچھا آپا, رویوں میں ناپسندیدہ رویہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ لوگ دھوکہ دیتے ہیں بہت زیادہ, آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں. آپ اپنے خیال میں ہیں لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تو شرافت کو, نیکی کو وہ بے وقوفی گردانتے ہوئے آپ کو قدم قدم پر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر میں کہوں کہ ان کا ظرف, ان کی اوقات یہی, اللہ نے اگر ہمیں خیر کے لیے بنایا ہے تو ہم سے خیر ہی ہوتی رہے. ہم کبھی نہ ان کی طرح سوچنا شروع کر دیں, ہم سے کسی کو دھوکہ نہ ملے, کسی کو نقصان نہ پہنچے. آمین آمین. چہرہ شناسی کوئی فن ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ امنا, آپ بھی درس دیتے ہو, جب ہم درس کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک نظر اگر ہم مجمع پر ڈالیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے فلاں فلاں شخص توجہ سے سن رہا ہے. بالکل بالکل. ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا کہ اس دن چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے جو باوضو رہتے ہیں, وضو والے اعضاء. تو میں نے بارہا یہ دیکھا ہے, میں تو بہت بہت معمولی بندہ ہوں, بہت معمولی, لیکن جب میں بیٹھتی ہوں اس مسند پہ اور جب میں حضور کی بات کرتی ہوں تو مجھے وہ چمکتے چہرے نظر آتے ہیں. یہ ہیں جو محبت والے ہیں, پیار والے ہیں اور ادھر جڑنا چاہتے ہیں. تو چہرہ شناسی مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے, لیکن مجھے یہ خبر ہو جاتی ہے کہ یہ خاص لوگ ہیں, یہ عام نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو ہمیں کیا کرنا کسی کے اندر جھانک کے, طبیعت ہی نہیں ہے چاہتی کہ کسی کی سوچوں تک پہنچا جائے. وہ جس پردے میں آئے قبول ہے. سبحان اللہ. صحیح. اچھا یہ بتائیے امتیاز آپا, کس چیز سے ڈر لگتا ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو ڈرا دیتی ہے؟ ہم نے کبھی ڈرتی تھی, اندھیرے سے ڈرتی تھی, کبھی چوہوں بلیوں سے ڈرتی تھی. اب نہیں, شاید پتہ نہیں, لگتا ایسا ہے کہ اب نہیں ڈر لگتا. موت سے نہیں ڈرتے تو پھر کس چیز سے ڈرنا؟ ہاں, یہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء, اللہ محبت جو اللہ سے ملنا پسند کرے تو یہ تو دروازہ ہے, کب ادھر سے ادھر جائیں اور ملاقات ہو, اپنے محبوب سے ملاقات. کیا بات ہے, صحیح. تو موت سے جب نہیں بے خوف ہو گئے تو آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہا. انتہا کیا ہے کسی چیز کی؟ اب تو بس یہ ہے کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے, اس کا کسی لمحے بھی کہیں خفا نہ ہو جائے حضور, صحیح, کہ اس جگہ پہ تم نے کمی کر دی, اس جگہ پہ تم نے صحیح حق ادا نہ کیا. میں کہاں حق ادا کر سکتی ہوں؟ بس ان کی نظر کرم ہے کچھ اچھا ہو جائے. بس اللہ زندگی تھوڑی رہ گئی ہے, بس اسی میں گزر جائے دین کے کاموں میں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی اس کے بعد کہ رونا آتا ہے آپ کو, اور رونا آتا ہے تو کیا چیز ہے جو رلا دیتی ہے آپ کو؟
پتہ نہیں محبت رلاتی ہے، لوگوں کے دکھ درد بھی رلا دیتے. کبھی ایسے انٹر اور ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ آ رہا ہو، کسی کوئی مظلوم کی وہ دکھا رہے ہو، تو میرے تو آنسو اس وقت بھی نہیں رکتے کہ ایسے کتنے لوگ ہوں گے. انہوں نے تو صرف دکھایا ہے ایک، کتنی ایسے پاکستان میں کتنی جگہوں پر ایسے لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. تو آ جاتا ہے، جلدی رونا آ جاتا ہے، نرم ہو گیا ہے بہت دل. جب میں نے دین کے لیے قدم رکھا تھا تو پہلے 3-4 سال تو بس توبہ پہ روتی رہتی تھی. میں نے زندگی ضائع کر دی، کیا کیا کچھ میں نے ایسی وقت کو ضائع کیا. تو ایک توبہ رلاتی تھی، توبہ. پھر ایک اگلا فیز آیا زندگی میں، تو بس محبت میں روتی رہتی تھی. پھر تزکیہ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے اس کو سنبھالا جائے، یہ تو سنبھلتا ہی نہیں ہے. ضبط نفس کوئی آسان بات ہے؟ یہ تو بہت جہاد ہے خود کے ساتھ. کہیں دنیا کی لذتوں کی طرف ایسے کھنچتا ہے. تو پھر توبہ کرنی، پھر اس پہ کار بند ہونے کی کوشش کرنا، پھر روزہ رکھنا، نہیں اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے. تو ایسے زندگی مختلف فیزز سے گزرتی رہی ہے. پھر کبھی انقلابی ہو کر سوچنا کہ جب وقت قیام آئے تو سجدے میں نہیں ہونا چاہیے. اس وقت آپ میں وہ کیفیت ہو کہ آپ ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے منہ میں. وہ فولاد ہونے کی بھی کیفیت جو ہے وہ رہنی چاہیے. تو خود کو ہٹانا کہ نہیں، اتنی نرمی نہیں، جہاں چٹان بننا ہے تو وہاں پھر بننا ہے، وہاں ایسی کیفیت رہنی چاہیے. تو بہرحال کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کی عطا ہے جب وہ اپنی توجہ کرتے ہیں. تو کیا بات ہے. غصہ آتا ہے، اور کس بات پر آتا ہے غصہ آپ کو؟ میں اپنے بچوں کا جب سوچوں، میں نے بچوں کو جب ایک تربیت ہی ان مراحل سے گزارتی تھی تو میری بڑی سختی سے ایک تاکید ہوتی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، انفیئر مینز استعمال نہیں کرنے. خبردار جو کسی کی کسی چیز پہ آپ کی نگاہ جائے. اچھا، جیسے آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ بچے کبھی کسی چیز کی طرف لپکے نہیں، کسی کی چیز انہیں اپنی طرف راغب نہ کرے. تو ایون اگر دعوت میں بھی جانا ہے تو گھر سے ایسے جائیں کہ پیٹ بھرا ہوا ان کا. صحیح. تو ایسی چیزیں غصہ دلانے، تربیت کا ہاں. ایک حصہ ہے کہ آپ بچوں کو کھلا کر لے کے جائیں تاکہ ان کا نفس ایسے نہ پڑے کہ وہ چیز ہے، فلاں چیز ہے سامنے آ گئی. تو ایک ان پر غصہ آتا تھا. ابھی آپ بچوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہاں کہاں انہوں نے میرے سے تھپڑ کھائے ہیں ٹیوشن میں یا اسکول میں. اس سے آپ کوتاہی نہ کریں، آپ جانے میں آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے. آپ کا آج کا دن ضائع ہو گیا، یہ دن آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. ہر لمحہ مر رہا ہے، اگلا لمحہ پیدا ہو رہا ہے. تو پچھلے لمحے کو آپ لا ہی نہیں سکتے. تو ایک سختی رہی ان کی ایجوکیشن کے معاملے میں، ان کے تھوڑی تو غصہ بھی آتا تھا. یہی سوال اپنی گفتگو اسی طرح آگے بڑھاؤں گی. گھر میں بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بہو، آپ کا مطلب رویہ کیسے رہا کرتا تھا؟ کس طرح آپ نے معاملات جو ہے وہ رشتہ داری کے معاملات طے کیے؟ دیکھیں، ایک صلہ رحمی کا پڑا تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش رہی کہ ہر رشتے کو نبھایا جائے. ہر رشتے کا حق ہے، اور کوئی بھی اگر آپ سے کٹ رہا ہے تو اس کی طرف آپ جائیں، خود آگے بڑھیں. صحیح. مہمان نوازی کا پروگرامز کیے ٹی وی پہ، جی تو ایک حیا رہتی ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو کر کیوں نہیں، عملاً بھی بالکل ہونا چاہیے. تو میں سست تھی کچن کے معاملے میں. میری جو کمزوریاں ہیں، میں اتنی اچھی شیف نہیں ہوں. ارے میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کیا اچھا بنا لیتی ہیں اور کوکنگ کیسی کرتی ہیں؟ لیکن یہ شوق رہا کہ کچھ نہ کچھ ضرور پیش کروں اپنے مہمانوں کو. صحیح. آپ نے کہا تو پہلے میں بتایا کرتی تھی کہ انڈوں کی ساری قسمیں مجھ سے بنوا لیں، کوئکلی بن جاتے تھے. تو ایک یہی ہوتا تھا کہ مرچی والا، سبز مرچی والا بھی بڑا مزے کا بنتا ہے، ٹماٹر والا ایک بچے کو پسند ہے تو وہ بڑا اچھا بن جاتا ہے. تو باقی بنا لیتے ہیں، اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. جو بھی چیز کہیں اب تو نیٹ ہے، اب تو اس کی ریسیپی نکالی بڑی آسانی سے بنے. لیکن سادہ غذا پسند ہے مجھے، تو ابلے ہوئے چاول اور دال بڑی پسند آتی ہے. تو ساتھ اگر سلاد مل جائے تو بس مطلب یوں کہہ لیجیے کہ جتنی سادہ مزاج آپ خود ہیں، غذا بھی ویسی ہی سادہ اچھی لگتی ہے. کامیابی کا راز کیا ہے آپ کے نزدیک؟
آمنہ سوچنا یہ ہے کہ کامیابی کا ابھی کہاں ملی ہے گارنٹی. گارنٹی تو تب ملے گی جب قبر میں جائیں گے واقعی انہوں نے قبول کر لیا تو کامیاب ہے. ابھی سے کیسے تعین ہو کہ میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ چیزیں تو بہت بے معنی سی ہیں کہ لوگ آپ کو عزت دے رہے ہیں یا آپ کو شہرت مل رہی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ان کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. تو پرچے کا نتیجہ تو ابھی نکلنا باقی ہے. کیا بات ہے، وہ قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے. زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا اثاثہ کیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گی. آمنہ ایک خلوص سے جو محبت کا پیغام دیا ہے، جس نے وہ پیغام لیا ہے، بس میرے لیے وہ روز محشر میں اپنے آقا کی بارگاہ میں سرخروئی کا باعث بن جائے وہ لوگ. آمین آمین. تو بس یہی میرا اثاثہ ہے. میرے وہ شاگرد یا میرے بچوں میں سے بھی جس نے اس کو فالو کیا، ابھی تو یہ معاشرے میں اب اترے ہیں، ابھی تو یہ گزرتے رہے ہیں نا، اب یہ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں گے تو میں کہوں گی کہ ہاں واقعی میں اب انہیں پیش کر سکوں کہ یہ ہے. تو 3 چیزوں پہ بڑی تاکید رہی ہے اپنے بچوں کے بھی حوالے سے. پہلی یہی بات کہ حضور کی محبت پہ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صحیح کوئی کمپرومائز نہیں اس بات پر. یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو پکڑے رکھو گے تو تب بھی کامیاب. بے شک. سیکنڈ یہ کہ جس جگہ آپ سے نفع پہنچتا ہے لوگوں کو نفع پہنچاؤ. آپ جہاں کہیں بھی ہو آسانیاں دو، آپ فائدہ دو، آپ خدمت خلق آپ سے ہوتی ہی رہنی چاہیے آپ جہاں پر بھی ہیں. اور شریعت کی پاسداری، شریعت کے محافظ بنو صحیح جس حد تک ممکن ہو. ہم انسان ہیں، ہم غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، خطاؤں سے بھرے، لیکن حد الامکان یہ کوشش ضرور رہنی چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی میں رہیں، اس کی حفاظت میں رہیں، اس کی نگہبانی میں رہیں. یہ فریضہ ہے ہم پر، کیونکہ فرما دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. بے شک. اور امت خیر سے جڑی رہے، بے شک. تو خیر آپ سے نفع بخشی پہنچتی رہے لوگوں کو، لوگوں کے لیے ہی آپ کو بنایا گیا ہے. اتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ ہم حضور کے غلاموں میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی غلامی ایک بڑا منصب ہے، بے شک بڑا عہدہ ہے. تو اس عہدے کے تقاضا بھی یہ ہے کہ پھر تو اگر یہ لوگ اس پر پورے اترے، اللہ انہیں پورا اترنے کی توفیق دے. تو یہی میں اثاثہ ہے میرا جو میں پیش کر سکوں. کیا بات ہے. دعا پر کتنا یقین ہے؟ کیا دعا تقدیریں بدل دیتی ہے؟ ہم نے ایک روحانیت میں ایک ٹاپک ہے رضا شناسی. رضا شناسی کیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ محبوب کی طرف سے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. کیا بات ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو دنیاوی معاملات سے دل نہیں چاہتا. وہ جو کہہ رہا ہے، جو اس کی امر سے ہو رہا ہے، وہی میرے لیے بہترین ہے، اس میں اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں. بے شک. تو رضا شناسی رہے. وہ جیسے دنیا میں آپ اپنے سے کم تر کو دیکھو تو شکر گزاری رہے. صحیح. تو شکر گزاری کا احساس جو دیا گیا ہے وہ بھی اوقات سے بڑھ کر دیا گیا. بالکل. ہم تو اس قابل نہیں. تو جو چاہا ہے وہ اس نے عطا کیا، دیر ہی نہیں لگی. کیا بات. جو چاہا ہے اس نے یوں کر کے دیا ہے سامنے. سبحان اللہ. خیال خیال بھی گزرا ہے تو، لیکن دعا مانگیں تو یقین سے مانگیں. پتہ ہے کہ وہ بہت قریب ہے، بے شک. سمیع ہے، بصیر ہے، اندر کی بات کو بھی سنتا ہے. بے شک سنتا ہے. تو ہاں دعائیں بہت زیادہ رہتی ہیں. تو کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، یا دوست احباب میں سے کوئی مجھے کہہ جائے نا کہ یہ آپ نے میرے لیے دعا کری، ہر نماز کے بعد بیٹھی اس کے لیے دعائیں کری ہوتی. اللہ میں کسی قابل نہیں، اب اس نے میری امانت کی طرح مجھے کہا ہے تو میں ضرور کروں گی. تو اس طرح ارد گرد جو بھی کوئی دیکھتی ہوں کسی کو پریشان ہے تو دعاؤں میں وہ سر فہرست آ جاتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کا دکھ دور ہو جائے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہم سے کتنے لوگ آتے جاتے دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رکھتے، یا کبھی کئی دن بعد گزر جانے کی یاد آیا کہ ارے یار فلاں شخص نے کہا تھا. بہت اچھی بات ہے آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ ایک اس نے کہا ہے تو اب لازمی مجھے اس کے لیے دعا کرنی ہے. اچھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اس جملے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اس نے آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟
دیکھیے میں نے نگاہ سے بدلتے ہوئے تو اپنے جیسے مرشد کریم کے پاس جا کے خود کو بدلتے دیکھا. صبر آ گیا. اب دنیا کو ایسے نہیں آپ چلا سکتے. پہلے آپ کو اپنے برداشت کا لیول بڑھانا ہوگا, اپنا ظرف بڑھانا ہوگا. تو کوئی مرشد کریم نے مجھے ایسے کہا نہیں تھا صبر کرو, برداشت کرو. ہم تو ایسے ہم بطور عالم ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ صبر کرنا ہے تمہیں. نہیں, ان کی صحبت میں رہ کے وہ اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے, اور ان باتوں کے جو پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں آپ پر. آپ کسی بھی نیک فرد کی صحبت میں جاتے ہیں, آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ محبت سے اپنے محبوب کی بات کرتا ہے. صحیح. تو اس کی چھینٹا تو پڑتا ہے. بے شک. درد منداں دی یاری میں جویں دکان اتارا, واہ واہ واہ, سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے پہن ہزارا. کیا بات ہے. بے درداں دی یاری میں جویں دکان لوہاراں, کپڑے بھاویں کنج کنج پئیے چھنڈکاں پہن ہزارا. کیا بات. تو لوہار کے پاس, بے درد کے پاس بیٹھو گے, خود نہیں بھی برا کام کیا, بری صحبت میں بیٹھ گئے, اثر تو آئے گا. بالکل آئے گا. تو ایسے ہی نیکوکاروں کی اچھی صحبتوں کا یہ ہے کہ اپنی نگاہ سے بھی, اپنی گفتگو سے بھی, اپنی اس پوری شخصیت سے آپ کو وہ محبت اور ایمان کی خوشبو دینے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اور میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب بھی میں بیٹھی ہوں اپنے مرشد کریم کے پاس, تو میں نے ایک اپنی اس ذات میں ایک پازیٹیو چینج دیکھا. پھر میں کہتی ہوں کہ ایک اتنا بڑا خزانہ انہوں نے مجھے دیا جو ذکر خفی کا دیا. اچھا. تو اسے میں ایک بڑا خزانہ قرار دیتی ہوں اس دنیا میں. ہر سانس کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا رہے. سبحان اللہ. سانسوں کی مالا پہ سمرو پی کا نام. تو یہ اللہ والے ہی دیتے ہیں. بے شک. اللہ والوں کی صحبتیں دیتی ہیں. بے شک. ضرور بیٹھیں. اب تو اعتراضات کی ایک پٹاری کھلی ہوئی ہے کہ جی یہ کیا ملتا ہے, کیا بتایا جائے آپ کو کہ کیا ملتا ہے, کیا ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, میں آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گی کہ شعر و شاعری کا شغف ہے آپ کو, شعر و شاعری سے لگاؤ رکھتی ہیں, اور پسندیدہ شاعر کون ہے؟ آمنہ, شاعری جو ہے نا, جن لوگوں کو عطا ہوا ہے نا یہ فن, وہ سمجھیں کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے. کیا بات ہے. کیونکہ میں نے اس صنف میں قدم رکھا, اور میں جیسے آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے دعا لکھی, میں اظہار کرنے کے لیے میں کچھ نہ کچھ انسان چاہیے ہوتا ہے, تو کافی جوڑ جوڑ کے میں شاعری کرنے کی کوشش کرتی رہی. ابھی وہ پوری بک میری تیار پڑی ہے. اچھا. تشنہ وفا کے نام سے, جو میں نے شاعری اور غزلیات لکھی. لیکن ہوا یہ کہ اس کی بحر درست کرنے کے لیے, اس کا وزن قافیہ درست کرنے کے لیے مجھے شاعر کے پاس جانا پڑا. ذکی عثمانی صاحب کا ایک معروف نام ہے شاعر کا, انہوں نے ان کو درست کیا ان لفظوں کو. تو وہ جو کمپوز ہوئی میں نے انہیں پبلش نہیں ہونے دیا. پھر کیا وجہ کہ میں شاعر نہیں ہوں, میرے پاس وہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت نہیں ہے. جن کو ملی ہوئی ہے وہ سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی عطا ہے ان پر, جن کو ترنم ملا ہے, جن کو شاعری کا شک ملا ہے, کہ شاعری وہ لکھتے ہیں تو شعر بنتے چلے جاتے ہیں. کیا آج کے آپ دیکھیں تو سبیر رحمانی سب کیا خوبصورتی سے لکھتے ہیں. بالکل. تو میں نے کوشش کی, میں نے شاعری کی کتابیں اٹھا کے لائی شاعری سیکھنے کے لیے. اچھا. باقاعدہ میں نے اتنی زیادہ بکس اس پہ پڑھنی شروع کی کہ بحریں کیسے بنتی ہیں, بحر کو کیسے وزن, کیسے قافیہ, کیسے آپ ترتیب دیتے ہیں, ردیف کیسے, وہ ساری چیزیں. لیکن نہیں, مجھے خود احساس ہوا کہ میرا ڈومین دوسرا ہے, میری فیلڈ دوسری ہے, مجھے اس میں نہیں جانا چاہیے. ہاں اچھے اشعار اچھے لگتے ہیں, خصوصی طور پر ایک جیسے آپ دیکھیں تو علامہ اقبال کی شاعری ہے, بہت اچھا لگتا ہے. ہم گھر میں شکوہ جواب شکوہ یا ان کے کلام اٹھا کے پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی کیا کمال لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب ایسے حضور کی محبت کو تو ایسے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ہمیں اپنے دور سے قریب تر وہ لگتے ہیں. پرانے شعراء کو دیکھیں تو تھوڑا آپ کو لگے گا کہ ڈسٹینس ہے, گیپ ہے. تو باقی جس کی بھی اچھی شاعری ہو, شاعری کا ایک پورا میں نے ایک بنایا ہوا ہے, مولانا روم کی شاعری, سلطان بہو کی, خواجہ فرید کی کافیاں, وہ کلیکشن ایک اچھی کی ہوئی ہے. لیکن جب بھی اسپیچ بھی کرنے جاؤں تو مجھے سب سے زیادہ مشکل اشعار میں ہوتی ہے, کیونکہ ان کو لفظ بلفظ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, جو مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ جب تک سامنے لکھا ہوا نہ ہو. صحیح. اچھا, میں جاننا چاہوں گی پاکستان آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہم نے یہ اسلام کا گہوارہ ہے, اس سے محبت مجھے ایسے ہی ہے جیسے اسلام سے محبت ہے.
تو ایک حب الوطنی آپ کہیں، خصوصی طور پر 14 اگست پہ میرے گھر میں پروگرام ہوتا ہے. اچھا. عمومی گھروں میں نہیں ہوتا. اور ہم گھر میں باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں. ترانے پڑھو پاکستان کے گیت گاؤ. یہ اسلام کے نام پر بنی ہوئی اسٹیٹ ہے. بے شک بے شک. اور اس کے ساتھ ہماری جڑیں لگی ہوئی ہیں. اور کون جدا ہونا پسند کرے گا؟ صحیح بات ہے. اسلاف کی کتنی قربانی ہے اس کے لیے. بے شک بے شک. اور مجھے نہیں پسند کہ میرے بچے باہر جا کے سیٹل ہوں. اچھا. کیوں؟ ہم پاکستان میں رہے. ہم پاکستان سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. ہم پاکستان کو ریٹرن میں دیں کچھ. صحیح بات ہے. تو میرے بیٹے کی خواہش تھی، میں نے کہا جاؤ تعلیم حاصل کرنے جاؤ، وہاں سے سیکھ کر آؤ، واپس آؤ پاکستان. یہاں پر آگے سکھاؤ. رہنا یہیں پر ہے اور دینا یہیں پر ہے، جو کچھ تم سے ڈیلیور ہو سکے. تو الحمدللہ رب العالمین ہم پاکستان سے جدائی کو پسند نہیں کرتے. پاکستان ہماری رگوں میں ہے اور پاکستان سے محبت، دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، اللہ رسول سے محبت ہے. کیا بات. صلی اللہ علیہ وسلم. نئے آنے والی نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ زندگی گزارنے کے اصول ان کے نزدیک کیا ہونے چاہیے؟ جو آج کل کی جنریشن ہے، آپ کو معلوم ہے کتنی بے راہ روی کا شکار ہیں. نہیں معلوم کہ صحیح عقائد کیا ہیں، صحیح راہ کیا ہے دین اسلام کی. تو کیسے رہنمائی کریں گے ان کی؟ دیکھیے ہم نا، ابھی آپ یوٹیوب پر چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں نا، بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کس کو سنیں کس کو نہ سنیں. بالکل ایسا. اسی طرح آپ تحریر میں چلے جائیں تو بچے جائیں گے کہ ہم نے اگر اسلامی شریعت کی کتاب لینی ہے تو انہیں نہیں پتہ چلے گا. اب تو خیر اردو پڑھنی مشکل ہو رہی ہے. ہمارے تعلیمی اداروں سے جو نکل رہے ہیں بچے، آپ دیکھیں تو وہ رومن میں اردو دکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح ان کے لیے بکس کا انتخاب مشکل، وہ مشکل. تو ایک میں سادہ سی بات ضرور کہوں گی، نبی کریم علیہ السلام کی رحمت آج بھی ہم پر رضا کی طرح چھائی ہوئی ہے. بے شک بے شک. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں اس دنیا میں بھی اور اس اخروی زندگی، آپ جائیں در رسول پر تصور میں کہ حضور بس اپنے در کا سگ بنا لیں. یہ ہے کامیابی کا راز. وہ رہنمائی فرماتے ہیں. بے شک فرماتے. اللہ کی قسم وہ رہنمائی فرماتے ہیں. یہ کتاب پڑھو اور یہ نہ پڑھو. کیا بات ہے. وہاں سے ملے گی آپ کو رہنمائی. اب کر کے دیکھو، پریکٹیکلی کر کے دیکھو. تو میں تو آج کی جنریشن سے یہی کہوں گی کہ کامیابی کو اس مادی کامیابی پہ مت تولیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ چنے گئے، آپ دین کے لیے آپ چنے گئے، آپ ان اعمال و افعال میں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ایماندار ہوں، سچے ہوں، آپ کے ہاتھ کشادہ ہوں، سخاوت ہو آپ کے اندر، اور جس جگہ حق بات پر ڈٹ جانا ہو آپ کے اندر شجاعت. شجاعت کے لیے کوئی آج میدان جنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو قدم قدم پر حق بات کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا. تو کیا آپ اتنے بہادر ہیں؟ آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ اس سے نقصان کیا ہوگا. کیا آپ نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ ہے؟ حوصلہ کریں. حق کی خاطر ڈٹ جانا سیکھیں. مظلوموں کی، محروموں کی مدد کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوا کریں. اللہ کی رحمت ایسے آپ کے ساتھ ہوگی. آپ بھلے ڈاکٹر ہیں، بھلے انجینئر ہیں، اپنے کام میں ایماندار ہو کہ یہ فرض ہے آپ پر، فرض عین کی طرح اس کو سمجھا کریں کہ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. اور بے شک آپ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. مثال یار کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ دل سے میں اعتراف کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی کاوشیں، آپ لوگوں کا کام ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے. آپ سرخرو ہوں، آپ کامیاب ہوں. اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو قرب عطا فرمائے اور آپ کامیاب رہیں، ظاہراً بھی باطناً بھی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں. اور دعائیں بھی ہیں ساتھ اور خواہش بھی ہے کہ اس کام میں مزید تقویت ملے، ترقی ملے. بہت شکریہ آپا، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ اس طرح ایک نشست بیٹھ کر، بہت کچھ سیکھا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں آپ سے فیض و برکات لینے کی، آپ سے درس و تدریس حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا. آپ نے تو میری اس ذاتی زندگی کو ایسے کھنگالا ہے، میں کہتی ہوں کہ ایسے تو کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا کبھی. بس ہمارا یہی موقف ہے ناظرین، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ ہے ایک ملاقات کا، اس میں جید شخصیات ملک پاکستان کی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور
انہیں جاننے کی، انہیں سمجھنے کی، وہ بحیثیت بشر کیسے ہیں، یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس راہ میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور یہی کہنا چاہوں گی آخر میں کہ یہ شخصیات گوہر نایاب ہوتی ہیں، جب تک یہ دنیا میں حیات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کے پاس آ کر بیٹھیے، کیونکہ جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی اٹھتے ہیں۔ ایسے شخصیات کی بارگاہ سے، ایسے شخصیات کے قرب سے ہم کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں اٹھتے، کچھ نہ کچھ لے کر، کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھتے ہیں۔ تو یہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے پاس آئیے اور اپنی زندگیوں کو بھی نکھارنے کی کوشش کیجیے۔ ہم انشاءاللہ پھر کسی اچھی شخصیت کے ساتھ، کسی ملک پاکستان کی جیّد شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔